ایک اشکال کی یا تنقید کی وضاحت چاہوں گا، اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناقدین کا جو اس عصر کے ناقدین ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جن کا شاید اسلام سے واسطہ نہیں ہے، یا جن کا ہے بھی تو شاید مجبوری کے اعتبار سے، یعنی وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے مسلمان ہے، باقی ان کی جو فکر ہے وہ عجیب و غریب خیالات پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک خیال یہ ہے کہ اسلام تو 1400 سال پہلے نازل ہوا، اسلام کا اجرا ہوا، شریعت کے قوانین کا اجرا 1400 سال پہلے ہوا۔ 1400 سال پہلے کے حالات، معاملات زندگی، طرز زندگی، فکر اور سوچ مختلف تھی۔ آج 1400 سال بعد دنیا میں بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ دنیا جو 1400 سال پہلے تھی اس دنیا کے بالکل برعکس ہے۔ تو 1400 سال پرانا اسلام آج کے اسلام کے ساتھ کیسے، مثلا آج کی دنیا کے ساتھ کیسے ہم مقایسہ کر سکتے ہیں، یا اسے کیسے ہم قابل استعمال اور فعال آج قرار دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا رہن و سہن جو ہے وہ زندگی کا طور طریقہ وہ تو ہر دور میں چینج ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، لیکن خیر و شر جو ہے وہ وہی ہے جو 100 سال پہلے تھا، جو 1400 سال پہلے تھا، جو ہزاروں سال پہلے تھا۔ خیر و شر، ظلم اور عدالت، گناہ، نیکی، یہ ساری چیزیں وہی ہیں، صرف ان کے انداز بدل گئے ہیں، ان کی مثالیں بدل گئی ہیں۔ مثلا پہلے ایک آدمی گناہ کرتا تھا، وہ گناہ مخفی ہوتا تھا۔ آج ایک گناہ جب کیا جاتا ہے تو وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پھیلایا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ انسان کے پاس یہ قوت نہیں تھی۔ آج کے دور میں برائی کرنا جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا۔ پہلے لوگوں کو برائی کرنے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، بڑی مشکل سے کہیں سے کوئی برائی کی جو ہے، لیکن آج جو ہے وہ بچہ جو ہے اس کو ہم نے خود ہی ایسی چیزیں دے دی ہیں کہ وہ آرام سے اگر چاہے تو برائی کر سکتا ہے اور بڑے پیمانے پر کر سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے ہمارا رہن سہن چینج ہو گیا، لیکن قوت شر اور قوت خیر کی جنگ اسی طرح باقی ہے۔ ظلم اور عدالت جو ہے یہ اسی طرح مد مقابل دو صفیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ ہادیان برحق جو ہیں اور ان کے مد مقابل شیاطین، چاہے وہ جن و انس سے ہوں، وہ وہی کام کر رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے ہو رہا تھا، یا حضرت نوح کے علیہ السلام کے زمانے میں ہو رہا تھا، یا جب بھی انسان نے بالآخر اس دنیا پہ قدم رکھا اسی وقت سے۔ آپ دیکھیں حابیل و قابیل کے درمیان جو مسئلہ شروع ہوا اور آج تک قتل و ظلم و گناہ کی مختلف شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہوئیں۔ اگرچہ ہم ترقی کر گئے ہیں، بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ غور سے ہماری طرز زندگی میں دیکھیں تو گناہ بھی ترقی کر گئے ہیں، اور اس کے مد مقابل جو ہے وہ خیر کی قوتیں بھی ترقی کر رہی ہیں۔ تو جس طرح کا گناہ ہے اسی طرح اس کے مد مقابل مقابلہ بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ اب ان ہادیان برحق سے ہم نے جو ہے قوت قلب لینی ہے، شر کے مقابلہ کرنے کی جو طریقہ کار ہے، جو روش ہے، وہ ان سے سیکھنی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر مثلاً مولا امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت ہیں، یہ کوئی ایک فضیلت نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں اور ایک نعرہ لگے اور اس پر ہم خاموش ہو جائیں کہ جی بہت بڑا مقام ہے مولا کا۔ امام چراغ ہدایت ہیں، یعنی کس اعتبار سے چراغ ہدایت ہیں؟ میں جو اس وقت آج کی دنیا میں خیر و شر میں پھنسا ہوا ہوں، گناہوں اور مولا سے کی صف اعضاء سے بالآخر کیا استفادہ کر رہا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام میرے لیے چراغ ہدایت ہیں، تو کس اعتبار سے؟ البتہ یہ خود یہ فرمان جو ہے چراغ ہدایت یہ بتا رہا ہے کہ راہ ہدایت جو ہے وہ تاریک ہے، اس لیے تو چراغ کی ضرورت ہے نا۔ ہدایت کا راستہ اگر روشن ہوتا تو پھر تو چراغ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہدایت کا راستہ تاریک ہے، پیچیدہ ہے، مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے، اس کے ارد گرد انحرافات ہیں، اس کے اندر ایسے بھی راستے نکل رہے ہیں کہ جو انسان کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے امام کی دشمنی پر لے آئیں، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ تو اب اسی ہدایت کے راہ پر باقی رہنے کے لیے ایک چراغ کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں ہر امام جو ہے وہ چراغ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سفینہ نجات والی اگر بات ہے تو خود ہر امام کو، بلکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حدیث سفینہ جو معروف ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینہ نوح، یعنی تمام ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ سفینہ نوح کی مانند ہیں، جو بھی ان کے سفینہ میں سوار ہوا، ان کی کشتی میں سوار ہوا، وہی نجات پا گیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کو چراغ ہدایت جو کہا گیا اس کی ایک خاص وجہ تھی، وہ میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے چراغ ہدایت ہیں، چونکہ جو درس
کربلا کے قیام کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، اور وہ درس ایک ایسا درس ہے کہ جو صرف مولا حسین ہی دے سکتے تھے، اور یہ امتحان ایک ایسا امتحان ہے جس پر سید الشہداء اور ان کے وہ باوفا اصحاب نے جس طرح اظہار کیا اور اپنی جانیں سپرد کیں آپ کے حتیٰ کہ عزیزوں بچوں نے، یہ خاص مقام صرف انہی کا ہے، اور یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ راہ ہے کہ جو ہر دور میں ہر امام کے لیے اور اس کی امت کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ تو اب میں یہاں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ تمہید بیان کر رہا ہوں کہ کیوں ہم مولا حسین کو چراغ ہدایت سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ اصل میں ہماری زندگیاں جتنی بھی تبدیل ہو جائیں، ہے تو ہم وہی ہیں جو 1400 سال پرانے ہوں یا کئی ہزار سال پرانے ہوں، چونکہ گناہ کا جو آغاز ہے یا نیکی کا جو آغاز ہے اس کا ایک خاص انداز ہے۔ اور اب آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے شروع میں وہ کام دشوار ہو، مثلا بالخصوص نیک کام جو ہیں وہ شروع میں تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں، لیکن ایسا ایسا وہ آسان ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسا ایسا جو ہے وہ انسان کی زندگی کا جز بن جاتے ہیں، حصہ بن جاتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں۔ گناہ جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں، شروع میں آسان لگتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں ہٹ جاؤں گا، لیکن پھر وہ اگلا قدم اٹھاتا ہے، پھر وہ نیک راہ سے اتنا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید اب پلٹنا جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو، چونکہ اب گناہ اسے گناہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا۔ یہ انسان کی زندگی ہے، پوری ہماری جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ ہم انسانوں نے اس زندگی میں کہ جو خیر و شر کے درمیان ہے، کیوں ہمیں ہادیوں کی ضرورت ہے، کیوں ہمیں چراغ کی ضرورت ہے۔ چراغ جو ہے وہ ہر شخص کے لیے ہے، چراغ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر۔ میں اپنی زندگی میں یا حسین ہوں، ایک چھوٹا سا حسین، مولا حسین سے میں نے درس یہی لینا نا کہ میں نے حسینی بننا ہے۔ حسینی بننے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنی ذات میں اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا حسین بننا ہے، مولا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ میں وہ حسین تو نہیں بن سکتا، لیکن ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ایک حسینی جوان جو ہے وہ بن سکتا۔